عزیزان گرامی، ہمارے بہت عزیز اور قابل احترام رفیق ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کی رحلت ایک ایسا صدمہ ہے جس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ ان کا وجود ہمارے لیے ایک مہربان شجر کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے سائے میں ہم راحت اور سکون کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے۔ ان کا یوں اچانک چلے جانا ہمارے لیے گہرے دکھ اور غم و درد کا باعث بنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ میرا آج کا لیکچر بھی ایک غم کی دبیز فضا میں آپ تک پہنچ رہا ہے۔ میری عجیب کیفیت ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ دنیا کی بے ثباتی پہ اور اس کے فانی ہونے پہ میرا یقین اور زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ۔ انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ۔ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ ہم لوگ وہ چراغ ہیں، جلتے بجھتے چراغ جو ہواؤں کی زد میں ہیں، اور کچھ خبر نہیں کہ کس لمحے ہوا کس چراغ کو بجھا دے۔ لیکن یہ سلسلہ زندگی کا یوں ہی چلتا رہے گا۔ جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، اور جو کل ہیں وہ اگلے روز نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کی رونقیں یوں ہی قائم و دائم رہیں گی، لیکن ہم نہ ہوں گے، کوئی ہم سا ہوگا۔ عزیزان گرامی، مقالہ نگاری کے حوالے سے میں آج تک کی جو گفتگو مختلف لیکچرز کی صورت میں ہوئی، غالباً 6 لیکچرز اب تک پہنچ چکے ہیں، تھوڑا سا اسے میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ دنوں بعد آپ کا مڈ ٹرم ایگزام ہوگا، اور اس حوالے سے میں آپ کی کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ مجھ سے بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ سر کوئی سوال بتا دیں، کوئی گیس دے دیں۔ میاں آپ جس مقام پہ ہیں وہ سوال بتانے اور گیس بتانے کے مقام سے بہت آگے کا مرحلہ ہے۔ وہ زمانے گزر گئے جب آپ استاد محترم سے یہ کہا کرتے تھے کہ جناب سر گیس دے دیں، میٹرک میں، انٹر میں، یا شاید بی اے میں بھی آپ پوچھ لیتے ہوں، لیکن یہ تو یار خود سے کرنے کا کام ہے، کنسیو کرنا اور اسے ایبزارب کرنا اور پھر اسے روٹیٹ کر کے
نئے سرے سے کریٹ کرنا، آپ اس مقام پہ ہیں. کریشن، تخلیقی عمل. بات ایک سن لی تو اس بات کو لے کے اس سے کئی باتیں اختراع کر لیں. خود بات بنانے کا ہنر بھی یقیناً آپ کو آتا ہے، آپ کو بچے تو نہیں ہیں. بات بنانے کا ہنر اگر نہیں آتا تو آنا چاہیے، اور ایک سرا لے کر آخری سرے تک پہنچنے کا عمل جو ہے اس سے مرحلہ وار واقفیت ہونی چاہیے. اب میں نے مقالہ نگاری پہ گفتگو شروع کی تو ابتدا ہی میں نے آپ کو کچھ تعارف کرایا مقالے کا کہ مقالہ ہوتا کیا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جو ایک مقالے کو تحریر کرتے ہوئے پیش آتے ہیں، اور ان کو کس طرح سے نبھایا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں. بلکہ مجھے ایک نوجوان آپ ہی کا کوئی ساتھی ہے، محمد اسلم شاہد، اس نے میرے لیکچرز کو جوڑ کے اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کر کے ایک اسائنمنٹ نما چیز بھی مجھ کو بھیجی. تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس نے میرے لیکچرز سنے اور ان کا مطالعہ کیا اور پھر کنسیو کیا. وہ جسٹ یا وہ آئیڈیا جو ان لیکچرز کے دروں میں تھا اس کو کنسیو کر کے پھر اسے اپنے لفظوں میں لکھ لیا. یہ کام آپ کو کرنا ہے. ابھی میں یہ مڈ ٹرم آپ کا گزر جائے تو آپ کو میں اسائنمنٹس بھی دینے والا ہوں، کیونکہ اسائنمنٹ بھی ایک لازمی حصہ ہے آپ کے اس تدریسی عمل کا، اور اس سے آپ واقف ہیں. پچھلے 2 سیمسٹرز آپ پڑھ چکے ہیں اور ان مراحل سے گزر چکے ہیں. اور وہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ہر ایک کو الگ الگ موضوع دیا کرتا ہوں. تو وہ میں اس پہ کام کر رہا ہوں. تو جو ہی آپ کا مڈ ٹرم جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا تو آپ کو اسائنمنٹس جو ہیں وہ دے دی جائیں گی، اور پھر آگے ہم اختتامی مراحل میں داخل ہو جائیں گے. اب 6 لیکچر جو میرے ہیں اس میں ہم مقالہ نگاری کے تعارف سے لے کر موضوع کے انتخاب تک، اور پھر اس کے بعد مواد کی جمع آوری، مواد کی جانچ پرکھ، اور اس جانچ پرکھ میں کس حزم و احتیاط کا آپ کو خیال رکھنا ہے، وہ وہاں تک ہم تقریباً پہنچ گئے. لیکن یہاں میں رک کے آپ کو جو نصاب ہے مڈ ٹرم کا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو میرے ساتھی جو ہیں انہوں نے آپ کو خاکہ نگاری کے حوالے سے بڑی تفصیلی معلومات باہم پہنچائی ہیں. خاکہ کیا ہوتا ہے، خاکے کو کیسے مرتب کیا جاتا ہے، مختلف موضوعات جو ہیں ان کے حوالے سے خاکے کی تیاری کا کیا عمل ہے. تو ایک تو آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ ایک پورا جو لیکچر ہے وہ خاکہ نگاری ہی پہ آپ رہا. تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ خاکہ نگاری کیا ہوتی ہے. دوسرے، میری گفتگو کے جو سلسلے چلے ان میں نے تحقیقی مقالہ کیا ہوتا ہے اور مقالے کو کتنے حصوں میں بانٹتے ہیں. میں نے شروع میں بتایا تھا مختصر مضمون ہوتا ہے، اور پھر طویل تر مقالے ہوتے ہیں، اور متوسط حجم کے
مقالے ہوتے ہیں تقریباً 100 صفحات کے، پھر طویل مقالے ہوتے ہیں جو کئی سو صفحات پہ مشتمل ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس سے ہم آگے بڑھے تو ہم نے گفتگو کی کہ نگران کا تقرر کیسے ہوتا ہے اور کس طرح سے نگران جو ہے وہ تحقیقی عمل میں آپ کی نگرانی کرتا ہے. ایک نگران کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یہ بھی ایک موضوع میرا رہا. پھر اس کے بعد میں نے موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کی کہ مقالے کے لیے کس قسم کا موضوع منتخب کیا جائے اور کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس موضوع میں. اور اس میں نے 3 باتیں بیان کر کے آگے ان کی تفاصیل جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی تھی. اور وہ یہ کہ موضوع کیسا ہونا چاہیے، دوسرے یہ کہ موضوع کیسا نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرے یہ کہ موضوع کیوں کر تلاش کیا جائے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ ہم نے کافی طویل گفتگو کی. موضوع کیسا ہونا چاہیے، ایسا ہو جس سے معلوم سے نامعلوم کی منزل تک پہنچتے پہنچتے آپ کے علم میں بہت سا اضافہ ہو چکا ہو، کسی نئی بات کو ذہن میں سجھا دے. ادب کا جو ایک رفتار ہے، رفتار ادب ہے اور تاریخ ادب ہے، اس میں کسی نئی جہت کا اضافہ ثابت ہو، موضوع ایسا ہونا چاہیے. اس پہ ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی تھی اور میرا خیال ہے کہ کوئی 8 کے قریب نکات تھے جو آپ کے سامنے پیش کر کے تو اس پہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کی گئی تھی کہ جس سے ایسا موضوع جس سے علم میں اضافہ ہو، اور موضوع جب طے کر رہے ہوں تو خود سے سوال کیجئے کہ اردو ادب کی جو کن کن میدانوں میں کن کن موضوعات کی ضرورت ہے، کون سے میدان ایسے ہیں جو ابھی تک خالی پڑے ہیں اور جس میں ابھی تک کوئی یدھ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی. تو شاید آپ ہی وہ اسکالر ہیں جس نے ایک ایسے میدان کو منتخب کر لیا جس میں فتح و کامرانی کے جھنڈے اس نے گاڑنے ہیں. پھر اس کے بعد موضوع ایسا ہو جسے نبھانے کی اسکالر میں صلاحیت ہو، آپ کے معیار کا ہونا چاہیے، آپ کی دسترس میں ہو، آپ کے دائرہ کار میں آتا ہو، آپ کی سمجھ، عقل اور سوجھ بوجھ سے مطابقت رکھتا ہو. پھر موضوع ایسا ہونا چاہیے جس کے بارے میں کافی مواد مل سکے. یہ نہیں کہ اکلوتی ایک کتاب آپ کے ہاتھ میں آئی اور آپ نے کہا چلیں یہ کام تو ہو گیا، اور کتاب جو ہے اسے کبھی دائیں سے بائیں کی طرف اور کبھی بائیں سے دائیں کی طرف نقل کر کے چین کی بانسری بجائی. نہ، ایسا نہیں کرنا. کافی مواد، بہت سی کتابیں، بہت سے رسائل، بہت سی ملاقاتیں اگر کسی شخصیت کے حوالے سے ہے. اس کے بعد ایسا موضوع ہو جس میں بین العلومیت پائی جائے، یعنی جو سماجی سائنسز ہیں، سائنسیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کو
ایک مطابقت اور تطبیق پیدا کرنے کی اس میں جہد پائی جائے۔ تاریخ مثلاً ایک سماجی سائنس ہے، فلسفہ ایک سماجی سائنس ہے، نفسیات ایک سماجی سائنس ہے، سماجیات بجائے خود ایک سماجی سائنس ہے، عمرانیات بھی ایسا ہی ہے۔ تو ان کے ساتھ ادب کا کوئی تعلق ظاہر کر کے تو اس تناظر میں ایک طرز احساس جو ہے وہ ایکسپلور کیا جائے، دریافت کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو میں نے بتائی تھیں آپ کو کہ موضوع کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ تصویر کا دوسرا رخ خالص تنقیدی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا موضوع جس پر پہلے سے کام ہو چکا ہو یا ہو رہا ہو یا کسی اور کے دھیان میں آ چکا ہو، زیادہ وسیع نہیں ہونا چاہیے، زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ تنگ نہ ہو جس پہ آپ قدم بقدم آگے بڑھ ہی نہ سکیں، کسی ایک مقام پہ رک کے رہ جائیں اور بات جو ہے وہ آگے تحرک پذیر ہی نہ ہو، اور جس پہ مواد بھی نہ مل سکے۔ پھر موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جو جس سے آپ کی کوئی دلی عقیدت نہ ہو، کیونکہ عام طور پہ جب آپ ایسی شخصیت پہ کام کرتے ہیں یا ایسا موضوع لے لیتے ہیں جس سے کوئی دلی وابستگی آپ کو ہے، تو اس کے خلاف نہ آپ کوئی بات سننا چاہتے ہیں نہ بات کہنا چاہتے ہیں، لہٰذا تحقیق کا عمل جو ہے وہ انجام ہی نہیں پا سکتا۔ تو ایسا موضوع نہ ہو کہ جو آپ کی عقیدت کے دائرے میں آتا ہو، ایسے موضوع سے احتراز ہی مناسب ہے۔ پھر زیادہ تکنیکی موضوع نہیں ہونا چاہیے، ثنائے بدائے، تاریخ گوئی، علم بیان، علم قافیہ اور علم عروض وغیرہ۔ تو موضوع ایسا نہیں لینا چاہیے کہ جس کے بارے میں خاصا امکان ہو کہ بعد میں اس کی دلچسپی جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے گی، ایسا موضوع نہ ہو۔ پھر ایسا موضوع نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے مواد تک پہنچنے کے لیے مادی وسائل آپ کو حاصل نہ ہوں، کہیں خلا میں معلق ہو، آپ کی رسائی نہ ہو سکے، کوئی اس کے آثار یا احوال جو ہیں وہ نہ کسی شخص سے آپ کو مل سکیں نہ کسی لائبریری سے آپ کو دستیاب ہوں، تو آپ اس موضوع پہ بالکل جامد ہو کے رہ جائیں گے، کوئی کام کر ہی نہیں سکیں گے، نقصان ہوگا اس کا۔ ایسا موضوع نہیں لینا چاہیے جسے تکمیل کے بعد آپ جب اسے منظر عام پہ لائیں، اسے کتابی صورت میں شائع کریں، تو وہ بالکل آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تو بہت ہی غیر اہم موضوع لیا، اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں بن رہی، اس کی تو کوئی اسٹال ویلیو ہی نہیں۔ اسٹال ویلیو یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لینا پسند نہیں کرتے، اس میں دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے، اور اس سے ادب کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو ایسے موضوع بھی نہیں ہونے چاہیے جن میں کام جو ہے وہ تذکرے کے انداز کا ہو، یعنی ایک علاقے کے لوگوں کا تذکرہ مرتب کر دیا، کیونکہ ہر عہد جو ہے وہ نئے امکانات لے کے آتا ہے، اور عہد بعہد بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور شخصیتیں جو ہیں وہ بھی ایک خاص عرصے تک رہتی ہیں، اس کے بعد وہ اذکار رفتہ ہو جاتی ہیں، اور وہ جو کام کرتی ہیں وہ ایک زمانے تک تو کارآمد رہتا ہے، اس کے بعد بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا کہ موضوع کیسے تلاش کیا جائے۔
اس سلسلے میں نے بنیادی جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ موضوع کی تلاش کے عمل میں اپنے نگران محترم کو آپ اپنے ہمراہ لے لیں، ان کو ساتھ شامل کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے، آپ کی رہنمائی کرنی ہے، تو وہ ایسے موضوع کی طرف آپ کو توجہ دلائیں گے جو ان کے اپنے مزاج کا بھی ہوگا، تبھی تو وہ رہنمائی کر سکتے ہیں نا اس سلسلے میں۔ لیکن اگر وہ ان کے دائرۂ دلچسپی میں آتا ہی نہ ہو اور وہ اس سے بیزاری کا اظہار کریں، تو آپ نے اس موضوع کو لے کے کیا کرنا ہے؟ تو اپنے نگران صاحب سے اس ضمن میں مشورہ بہت ضروری ہے، ان سے مشورہ کیا جانا چاہیے۔ تو پھر اس طرح سے تلاش کا عمل جو ہے وہ آپ کے مکمل صورت جو ہے وہ اختیار کرے گا۔ اور اس میں جو میں نے نکات بیان کیے تھے وہ یہ کہ آپ چونکہ ابھی نووارد ہیں نا تحقیق کے میدان میں، ابھی آپ کو کسی موضوع کے دائرۂ جو اس کا اثر ہے اس کا بھی شاید اتنا علم نہ ہو، تو اس کے لیے تھوڑا سا غور و خوض کر لینا بھی مناسب ہوگا اپنے نگران کی رہنمائی کے ساتھ۔ اور پھر میں نے ایک بنیادی بات آپ سے یہ عرض کی تھی کہ موضوع ایسا ہونا چاہیے جس میں صحافتی اصول جو خبر کے بارے میں وضع کیے گئے ہیں ان میں ان کا بھی ایک عمل دخل جو ہے اس میں پایا جائے۔ اور میں نے کہا تھا کہ جس میں 5 کاف ہوں، کیا، کیوں، کیسے، کون، کہاں، کب، ان کا جواب ہو۔ بڑا آسان نسخہ ہے۔ اس طرح ان 5 کافوں کو آپ سامنے رکھیں گے نا تو آپ کو بڑی جلدی سے آپ فوراً کیا ہے اس کا جواب آپ حاصل کریں، کیوں ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کیوں ہے اور کب ہے، تو یہ ان کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ خاکے پہ میں نے زیادہ روشنی نہیں ڈالی، کیونکہ خاکہ آلریڈی جن کے ذمے ہے وہ آپ کو بہت تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ بھی ان کا بھی ایک سوال، 2 سوال ہوں گے بنیادی طور پہ۔ ایک سوال جو ہے وہ میرے موضوعات سے متعلق ہوگا اور دوسرے اپنے ڈاکٹر توحید صاحب کے موضوعات کے حوالے سے ہوگا۔ اور یہ جو 10 نمبر کے تقریباً، یہ بلکہ 15 نمبر کا ایک سوال اور 2 سوالات جو ہیں وہ 30 نمبر کے۔ اب آپ کے سامنے 30 نمبر ہیں اور وہ آپ نے جو سوال ہے اس کا سیر حاصل جواب دے کر یہ 30 نمبر آپ نے بٹورنے ہیں۔ بٹورنے کا مطلب ہے حاصل کرنے ہیں، لکھنوی جو ہے وہ حصول کو بٹورنا کہتے ہیں، کلیکٹ کرنا، ٹو کلیکٹ۔ تو اس پہ غور و فکر کر لیں۔ میں نے سارا جو میں نے آپ سے 6 لیکچرز میں گفتگو کی تھی اس کو میں نے آپ کے سامنے سم اپ کر دیا ہے، اختصار سے آپ کی خدمت میں بتا دیا ہے۔ اب جو مجھ سے یہ کہتے تھے جی سوال بتا دیں، جو مجھ سے یہ کہتے تھے گیس دے دیں، ایک نے کہا سر کوئی اشارے ہی دے دیں، تو میں نے آج جو گفتگو کی ہے اس میں سوال بھی موجود ہیں، اس میں گیس بھی پورے کا پورا موجود ہے اور اس میں اشارے بھی موجود ہیں۔ اب عقل مند جو ہے اس کے لیے اشارہ ہی بہت ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اس امتحان میں بھی کامیاب کرے اور آئندہ زندگی کے
جن امتحانات کا آپ سامنا کریں گے ان میں بھی آپ کو کامیاب کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور وبا کے ان دنوں میں پوری احتیاط کے ساتھ، جس میں اپنے اہل خانہ کو بھی آپ نے محتاط رہنے کا مشورہ دینا ہے، آپ نے یہ وقت گزارنا ہے۔ بہت شکریہ۔